کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو فطرت کا زمانہ 600 سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، اب یہاں ان لوگوں کے بارے میں ہم کیا کہیں گے جو اہل فطرت ہے؟ ان کے بارے میں کیا ہے، حکم کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے قرآن میں سورۃ بنی اسرائیل میں، اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 15 میں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ نہیں ہم ہیں عذاب دینے والے کسی قوم کو، حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، حتیٰ کہ ہم ان میں ایک رسول بھیجیں، جب وہ رسول کی نافرمانی کرے، پیغمبر کی نافرمانی کرے، پھر ہم اس قوم پہ عذاب بھیجتے ہیں۔ ان پہ پاس تو رسول ہی نہیں آیا، ان کے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، پھر ان کو عذاب کیوں؟ پھر وہ جہنم میں کیوں؟ یہ ہمارا موضوع ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور نہیں ہم نے ہلاک کی کوئی بستی، إِلَّا مگر لہا اس کے لیے منذرون بھیجے گئے، یعنی ہمارے رسول ڈرانے والے آئے، رسول بھیجیں گے، حجت قائم ہوگی، وہ انکار کریں گے، نہیں مانیں گے، پھر اللہ ان کو عذاب دے گا، وگرنہ وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ ذکرہ، یہ یاد دہانی کے لیے اللہ اپنا وعدہ یاد دہانی کراتا ہے۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور نہیں ہم ظلم کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو ظلم کرتے ہی نہیں، بے شک میرا خالق میرا مالک وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ انصاف کرے گا، اللہ انصاف کرے گا۔ سورۃ الکہف، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں ظلم کرتا تیرا رب کسی ایک پہ، نہیں وہ ظلم کرتا۔ اللہ اکبر۔ آگے سورۃ الطٰہٰ، سورۃ الشعراء، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 131 میں، ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا تیرا رب کسی بستی کو ہلاک کرے ظلم کے ساتھ، بِظُلْمٍ، ظلم کر کے، کب؟ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جب وہ نبی کی اللہ کی بات کو نہ مانے، غافل ہو جائیں، لاپرواہی کریں، نہ مانے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حجت قائم نہیں کرتے، عذاب نہیں لاتے۔ اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن لوگوں کے پاس اہل فطرت ہیں، ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اب ان کا حکم کیا ہے؟ سنیے حدیث مبارکہ، مسند احمد، ابن حبان، بہقی کی روایت ہے، حوالہ یاد کر لیں، مسند احمد سند صحیح ہے، بہقی ابن حبان کا، حضرت اسود بن سریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اربعۃ یوم القیامہ، چار آدمی، کتنے؟ چار آدمی قیامت کے دن آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، کیا کہیں گے؟ پہلا آدمی، رجل اصم لا يسمع شيئا، وہ آدمی کہ بہرا ہے، سنتا نہیں، لا يسمع شيئا، کوئی چیز نہیں سنتا، وہ چاہے 10 سپیکر لگا دو اس کے کانوں کو، اس کو نہیں سنے گا۔
بڑی بڑی یہ توتیاں لگا دو پھر بھی نہیں سنے گا وہ. اصم لا یسمع شیئا، کوئی چیز نہیں سنتا. وہ اللہ کے آگے اپنا عذر پیش کرے گا، اللہ میں تو سنتا ہی نہیں تھا، میں کوئی سن ہی نہیں سکتا تھا، تو میں کیسے مکلف ہوں میں شریعت پہ عمل کروں، مجھے کوئی چیز نہیں سنائی دیتی تھی. اللہ اکبر. دوسرا آدمی وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، دوسرا آدمی احمق، بے شعور، پاگل، دیوانہ. وہ بھی کہے گا اللہ میں تو پاگل تھا، دیوانہ تھا، مجنون تھا، مجھے تو دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا. تیسرا آدمی وَرَجُلٌ حَرِمٌ، بوڑھا، ضعیف، کمزور، ذہنی طور کمزور، ہر طرح سے کمزور ہو گیا. اللہ دین مجھے تو پتہ ہی نہیں تھی، جب دین آیا تھا نا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں بوڑھا تھا، مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں تھی. اللہ اکبر. چوتھا آدمی وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فِطْرَةٍ، جو مر گیا فطرت کے زمانے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے اور آپ کے پیارے نبی کے بعثت سے قبل جو زمانہ فطرت کا اس میں مر گیا، یہ بھی جھگڑا کرے گا جا کے اللہ کی بارگاہ میں. فَأَمَّا الْأَصَمُّ، اصم جو بہرا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ رَبِّي، کہے گا ربی ہے میرے رب. لَقَدْ جَانِ الْإِسْلَامُ، اسلام میرے پاس آیا لیکن میں تو لا اسمع شیئا، میں تو ذرا برابر کوئی چیز سن ہی نہیں سکتا تھا، میں کیسے عمل کروں؟ اللہ کہے گا ٹھیک ہے. دوسرا آدمی آئے گا وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ رَبِّي، احمق کہے گا میرے رب لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ، آیا میرے پاس اسلام. وَالْصِبْيَانُ، اور بچے یخذفونی بالبعری، وہ مجھے کنکریاں مارتے تھے، مینگنے مارتے تھے، میں پاگل تھا، میں چلتا تھا، لوگ جو ہے نا بچے جو ہیں وہ مجھے کنکریاں مارتے تھے، مجھے چھیڑتے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کیسے دین پہ عمل کروں. تیسرا آدمی وَأَمَّا الْحَرْمُ، بوڑھا کہے گا فَيَقُولُ رَبِّي لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ، آیا میرے پاس اسلام. وَمَا آكِلُ شَيْئًا، مجھے عقل ہی نہیں تھی، مجھے کسی قسم کو سمجھ ہی نہیں تھی، بوجھ ہی نہیں تھی. اللہ اکبر. چوتھا آدمی وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفِطْرَةِ، چوتھا آدمی جو فوت ہوا فطرت کے زمانے میں، وہ آ کے کہے گا فَيَقُولُ رَبِّي، کہے گا میرے رب ما آتانی لک رسول، میرے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، پیغمبر ہی نہیں آیا، میرے پاس کوئی پیغام دینے والا ہی نہیں آیا، میں کس کی بات مانوں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں افریقہ کے جنگلوں میں رہتا تھا، مجھے تو پتہ یہی ہے کہ یہی دنیا ہے، یہی ہے، نہ کپڑے پہننے نہ کچھ کرنا ہے، بس ہم تو زندگی، ہمارے پاس تو رسول نہیں آیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ایسے ایسے علاقے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین اسلام بھی ہے. یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اہل فطرت والا کیا کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے بحث کرے گا، اللہ میرے پاس تو ما آتانی لک رسول، میرے پاس کوئی رسول نہیں آیا. تو واقعی ٹھیک ہے، کوئی رسول آیا نہیں آیا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرمائیں گے فَيَأْخُذُ، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے کہا. فَيَأْخُذُ، اللہ پکڑے گا مَوَاسِيقِهِمْ، میں پھر کہہ رہا ہوں میرا رب ہمارا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ انصاف کرے گا. کیسا انصاف؟ سنیے گا. فَيَأْخُذُ مَوَاسِيقِهِمْ، اللہ ان سے پختہ عہد لے گا کہ تم میری بات مانو گے، لَيُطِيعَنَّهُ، تم میری اطاعت کرو گے،
جو میں تمہیں میرے ساتھ عہد کرو، وعدہ کرو کہ میں جو تمہیں کہوں گا میری وہ بات مانو گے، اطاعت کرو گے؟ وہ چاروں کہیں گے اللہ کیوں نہیں، مانیں گے، تیری اطاعت کریں گے۔ تیری اطاعت نہیں کرنی تو کس کی کرنی؟ اللہ مانیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ، سمجھو میں تمہارے پاس رسول نہیں آئے، تمہارا عذر ہے، اب میں نے تمہیں سننے کی طاقت دے دی، تو بوڑھا ہے، تو جوان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو آمک ہے وہ صحیح ہے، بالکل تندرست ہو گیا ہے، اہل فطرت والا جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اب تم میری اطاعت کرو گے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں اللہ اطاعت کریں گے، ضرور کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے میں اب رسول نہیں نہ آئے، اب رسولوں کی جگہ میں ہوں، میں رسول ہوں۔ کیا ہوں میں؟ رسول کا معنی کیا ہے؟ پیغام دینے والا۔ اللہ فرمائیں گے فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ، اللہ پیغام بھیجے گا، اللہ کہے گا ان کی طرف أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ، میں آرڈر کر رہا ہوں، میرا پیغام ہے، میرا حکم ہے، میرے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے، ابھی پختہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ جو آرڈر آئے گا ہم مانیں گے، تو اب میں آرڈر کر رہا ہوں آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کہہ گئے میں آرڈر کر رہا ہوں، میں رسول ہوں، میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں، خود اللہ کہہ رہا ہوں آگ میں داخل ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دخلوہا، اگر وہ داخل ہو جائیں اس میں، لقانت علیہم، تو وہ آگ ان پر بردن و سلامہ، وہ برد ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ آگے ایک اور حدیث سنیے گا، یفسروا بعضوا بعض، ان کے تحت حدیث ایک حدیث دوسری کی وضاحت کرتی ہے، ایک حدیث کو پکڑ کے مسئلہ اخذ نہیں کیا جاتا۔ آگے سنیے، یہ بھی صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن دخلها، پس جو داخل ہو گیا اس آگ میں، اللہ نے کہا آگ میں داخل ہو جاؤ، وہ دوڑتے داخل ہو گئے۔ فمن دخلها، جو داخل ہو گیا، کانت علیہ بردن و سلامہ، وہ آگ اس پہ ٹھنڈی ہوگی اور سلامتی والی ہو گئی۔ وَمَن لَّمْ يَدْخُلْهَا، اور جو نہیں داخل ہوا، جو نہیں داخل ہوا، یُسْحَبُ إِلَيْهَا، اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ظلم نہیں کرتے، اللہ نے حجت قائم کر دی، اللہ نے حجت قائم کر دی۔ کیسے؟ اللہ نے کہا پختہ وعدہ کرو میرے ساتھ، میری بات مانو گے؟ کہاں مانیں گے؟ جاؤ میں کہتا ہوں آگ میں کود جاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تیسری حدیث سنیے گا، مسند ابی یعلا، مسند بزار، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، یہ 4 کتابوں میں حدیث ہے۔ اور اس کے بعد راوی اس حدیث کے حضرت انس بن مالک، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسود بن سریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 صحابہ مختلف روایات بیان کرتے ہیں۔ سنیے گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا باربعۃ یوم القیامہ، 4 آدمیوں کے قیامت کے دن لائے جانے کا، بالمولود والمعتون وممن وبمن مات فی فطرتی والشیخ فانی کلہم یتکلم بحجتہ، سارے اپنا حجت قائم کریں گے، بحث کریں گے، مباحثہ کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں، فَيَقُولُ، اللہ کے سامنے آئیں گے یہ چاروں، اپنے اپنے عذر پیش کریں گے جیسے پیچھے حدیث میں گزرا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي تبارک و تعالی، اللہ کہیں گے لِأُنُوكٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے شعلوں کو، جہنم کو کہہ گے ذرا
اپنے شعلے اوپر نکالنا، تیز ہو جا، فل تیز ہو جا آگ، وہ جہنم تیز ہوگی۔ اللہ اکبر، ابرز، اپنا جوش دکھا، فیقول لہم، پس کہیں گے ان کے لیے، انی کنت ابعث الی عبادی، بے شک میں نے اپنے بندوں کی طرف رسول بھیجے ان میں سے، وَإِنِّي، اور تمہارے پاس رسول نہیں آیا، وَإِنِّي رَسُولُ نَفْسِي إِلَيْكُمْ، میں بنفس نفیس خود اللہ تمہاری طرف رسول ہوں، رسول نفسی، میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، ادخلوا هذه، اس آگ میں داخل ہو جاؤ، میری بات مانو، میرے ساتھ تم ابھی میرے سامنے وعدہ کر چکے ہو، ابھی داخل ہونا آگ میں، میری بات مانو۔ جب تم میرے سامنے کھڑے ہو کے میرے ساتھ ابھی وعدہ کر کے تم میری بات نہیں مان رہے تو میرے رسولوں کی تم کیسے بات مانتے؟ میرا رب ظالم نہیں، ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پہ۔ سنیے گا، پھر وہ خود کہتے ہیں، فَيَقُولُ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءُ یا ربی اَيْنَ نَدْخُلُهَا مِنْهَا وَمِنْهَا كُنَّا نَفِرُّ، جو بدبخت انسان ہوگا نا، جو نافرمان ہوگا اللہ کے سامنے نافرمانی کرے گا، عہد کر کے، وعدہ کر کے، زبان کر کے، کہے گا اللہ ہم پاگل ہیں اس آگ میں داخل ہوں، اس سے تو ہم چلتے ہیں، اس سے کیوں داخل ہوں؟ اللہ اکبر، ہم وَمِنَّا كُنَّا نُفِرُّ، تھے ہم اس سے بھاگتے آگ سے، ہم کیوں داخل ہوں؟ قَالَ وَمَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ، جو خوش قسمت ہوگا، اچھا نفس والا انسان ہوگا، یمزی، وہ چلے گا، وہ چلے گا، فَيَقْتَحِمُ مِنْهَا فِيهَا مُسْرِعًا، وہ چلے گا، کوشش کرے گا آگ میں داخل ہونے کی، گھسنے کی، وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے آگ میں داخل ہونے کی کوشش کرتا جائے گا کہ میں، اللہ نے کہا میں نے جانا ہے، آگ میں جانا ہے، اللہ پیچھے سے آواز دیں گے، فَقَالَ فَيَقُولُ تبارک و تعالی أَنْتُمْ بِرُسُلِي، اگر تم میرے رسولوں پہ، میرے رسول بھی ہوتے، اشد تکذیباً، تم بھی میرے رسولوں کی سخت تکذیب کرتے، تم سب سے ان لوگوں کے ساتھ ہوتے جو سب سے میرے نبی کو اذیت دینے والے، جھٹلانے والے، ان کے گروہ میں ہوتے، اگر تمہارے پاس بھی رسول آ جاتے۔ آج تم میرے سامنے میری بات نہیں مان رہے، میرے ساتھ وعدہ کر کے نہیں مان رہے، تو میرے رسول کی کیسے تم بات مانتے؟ وَمَعْصِيَةً، اور تم میرے رسول کی نافرمانی کرتے، فَيَدْخُلُهَا أُولَٰئِكَ الْجَنَّةَ، جو سعادت مند، جو آگ میں گھسنے لگا تھا اللہ کے حکم کی، اس وقت قیامت کے دن بجا آوری کرنے والا جانے لگا تھا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور دوسروں کو کیا کر دے گا؟ جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ نے سچ کہا نا، وَمَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ جو ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو قد افلح المؤمنون، مومن ہی جنت میں جائیں گے، جس نے اللہ کی بات کو مان لیا وہ مومن ہوا، وہ پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔